اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب میں عبادت اور اعمال کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماہ رجب میں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں بقدر رسائی نظر ایک ماڑی عطا کرے گا۔ خوب سن لو، رجب کی عزت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو 1000 عزتیں عطا فرمائے گا۔ عقبہ بن سلام بن قیس نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص رجب میں خیرات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنا دور کر دے گا جتنا دور کوا بچپن میں آشیانہ سے نکل کر ہوا میں اڑے اور بوڑھا ہونے تک اڑتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ کہا گیا ہے کہ کوا 500 برس جیتا ہے، گویا کوا اگر 500 برس تک برابر اڑتا رہے تو مقام آغاز سے جتنی دور وہ پہنچے گا، اللہ رجب میں خیرات کرنے والے کو دوزخ سے اتنے ہی دور کر دیتا ہے۔ اور رجب کو سابق بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ سب سے پہلے آتا ہے، اور اس کو فرد بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اکیلا حرمت والا مہینہ ہے، کوئی دوسرا ماہ حرام اس سے متصل نہیں، جیسا کہ حضرت ثور بن یزید کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبہ میں فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی روش پر آ گیا جیسا کہ زمین و آسمان کی آفرینش کے دن تھا۔ سال 12 مہینہ کا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک فرد ہے، سب سے الگ ہے، یعنی رجب مضر، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ بعض لوگوں کا مقولہ ہے کہ رجب کا مہینہ ظلم کو ترک کرنے کے لیے ہے، اور شعبان کا مہینہ عمل اور وفائے عہد کے لیے ہے، اور رمضان کا مہینہ صدق اور صفا کے حصول کے لیے ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا، رمضان قرب الہی کا۔ رجب عزت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا، رمضان نعمت کا۔ رجب عبادت کا مہینہ ہے، شعبان دنیا سے بے رغبتی کا، یعنی عبادت کی کوشش کا، اور رمضان زیادتی ثواب اور زیادتی نعمت کا۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ نیکیاں 2 چند کر دیتا ہے، شعبان کے مہینہ میں گناہ اتار دیے جاتے ہیں، اور رمضان میں عطا اور اعزاز کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کا مہینہ ہے، شعبان درمیانی چال چلنے والوں کا، اور رمضان گناہ گاروں کی معافی کا۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، رجب گناہوں کو ترک کرنے کے لیے ہے، شعبان اعمال پر طاعت کرنے کے لیے، اور رمضان عزت بخشیوں کے انتظار کے لیے۔ جس نے گناہ نہ چھوڑے اور طاعت کے کام نہ کیے اور عزت بخشیوں کا امیدوار نہ ہوا، وہ بیہودہ ہے، یعنی مبتلا خرافات ہے۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا، رجب کھیتی بونی کا مہینہ ہے، شعبان پانی سینچنے کا، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو بویا ہوگا، اور اسی کا بدلہ پائے گا، اور جس نے کچھ نہیں بویا وہ کاٹنے کے دن افسوس کرے گا، اس کا گمان خلاف واقع ثابت ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا انجام برا ہوگا۔ کسی سالے کا قول ہے، سال ایک درخت ہے، رجب اس درخت کے سبز پوش ہونے کا زمانہ ہے،
شعبان اس کے پھل پیدا ہونے کا زمانہ ہے اور رمضان اس کے پھل توڑنے کا زمانہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ رجب مغفرت کے لیے مخصوص ہے اور شعبان شفاعت کے لیے اور رمضان نیکیاں دوگنا کرنے کے لیے اور شب قدر رحمت نازل کرنے کے لیے اور عرفہ کا دین کامل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور جمعہ کا دن دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اور عید کا دن دوزخ سے رہائی کے لیے اور مومنوں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے۔ امام مازنی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رجب کے روزے رکھو۔ رجب کا روزہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک تحفہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے گویا 1000 برس کے روزے رکھے اور 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے ماہ رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدن کے ہر بال کے مقابلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور 1000 درجے بلند کرے گا اور 1000 گناہ مٹا دے گا، اور ہر روز کے روزے اور ہر روز کی خیرات کے مقابلے میں 1000 حج 1000 عمرے لکھے گا، اور اس کے لیے جنت کے اندر 1000 مکان اور 1000 کوٹھیاں اور 1000 کمرے ہوں گے، ہر کمرہ میں 1000 خیمے اور ہر خیمہ میں سورج سے 1000 مرتبہ بڑھ کر حوریں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔